بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، مسائل قربانی کی 10ویں قسط آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی ایک سنت عمل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر سال صاحب استطاعت کے لیے قربانی سنت ہے یا پھر ایک مرتبہ کرنے کے بعد بقیہ عمر قربانی کی ضرورت نہیں ہے، سنت ادا ہو گئی۔ اس سلسلے میں احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی سنت کو اپنے امتیوں سے متعلق رکھا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے جیسے وسعت دی ہے وہ ہر سال قربانی کرے، اور جنہیں وسعت نہیں ہے ان کے لیے یہ سنت نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی آدمی ایک مرتبہ کرے اور اس ایک ہی مثال میں اپنے ایک ہی موقع پر ایک سے زائد قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ 10 ذی الحجہ کو اس نے ایک بکرا ذبح کیا، پھر 11 کو دوسرا بکرا ذبح کیا، اس کی بھی اجازت ہے۔ ایک جانور پر یا بڑے جانور کے ایک حصے پر بیک وقت قربانی اور عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ چھوٹے جانور پر عقیقے اور قربانی کی نیت یا بڑے جانور کے ایک حصے پر ایک ہی ساتھ قربانی اور عقیقے کی اگر کوئی نیت کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، اور اس کو ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے چھوٹے جانور کو یا تو قربانی کی نیت سے ذبح کرے یا عقیقے کی نیت سے ذبح کرے۔ بڑے جانور میں حصہ ہے تو اس کو یا تو عقیقے کا حصہ متعین کرے یا پھر جو ہے قربانی کا حصہ متعین کرے۔ اسی طرح قربانی کا جانور ہو یا اس کے علاوہ جانور ہو، اگر ذبح کرنے والا مجانا اور مفت ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اجرت کا مطالبہ کرتا ہے، تو ذبح کرنے کی اجرت دینا اور ذبح کرنے والے کے لیے اجرت لینا یہ دونوں درست ہے، اس لیے کہ محنت کا عمل ہے، اس لیے اجرت پر کسی کو لینا ذبح کرنے کے لیے اور ذبح کرنے والے کا اجرت لینا دونوں درست اور صحیح ہے۔ جانور ایسا ہے جس کو ابھی بچہ ہوا ہے اور وہ دودھ بھی دے رہا ہے، تو جانور کے دودھ سے فائدہ اٹھانا اس کی اجازت ہے، جبکہ جو بچہ ہے اس کو دودھ کی کمی نہ ہو۔ بچے کا حق تلف کر کے دودھ سے فائدہ اٹھانا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے بچے کی ضرورت سے زیادہ اگر دودھ ہے، بچہ جتنا دودھ پی رہا ہے اس سے اگر زیادہ دودھ ہے تو ایسی صورت میں جس جانور کو آپ نے قربانی کے لایا ہے اس کے دودھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دودھ دینے والے جانور کی قربانی اسی طرح جس جانور نے ابھی بچہ جنا ہے اس جانور کی قربانی کوئی کرتا ہے درست تو درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بچے کو اپنی ماں کی ضرورت ہو، بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہو، تو ایسی صورت میں بچے اور ماں کے درمیان چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا عام جانور ہو، اس طرح اس کو ذبح کرنا اور دونوں کے درمیان تفریق کرنا اور بچے کو دودھ سے اور ماں سے محروم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اگر بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ماں کے دودھ سے وہ بے نیاز ہو چکا ہے، دودھ کے بغیر بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے، تو پھر دودھ دینے والے جانور کی قربانی درست ہوگی، اور جس جانور نے بچہ جنا ہے اس کی بھی قربانی درست ہوگی اور اس کا ذبح درست ہوگا۔ اگر فوراً ہم ذبح کرتے ہیں اور بچہ بھی دودھ پی رہا ہے تو قربانی تو درست ہوگی، لیکن دوسرا جو گناہ ہے کہ ماں اور بچے کے درمیان جدائی کرنے کا، اس گناہ کا آدمی مرتکب ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی
نہ کرے تاکہ ایک سنت کی ادائیگی میں دوسرا گناہ لازم نہ آئے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔